وسیم عباسی ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں بعض علماء شادی میں بچیوں کو جہیز دینے سے بالکل ہی انکار کرتے ہیں، حالانکہ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا تھا وہ یہ تھا: ایک لحاف، ایک چمڑے کا گدا جس میں بجائے روئی کے کسی درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، اور 2 چکیاں اور مشکیزہ اور 2 مٹی کے گھڑے، کدا فی الترغیب والترہیب۔ تو یہ جو آپ نے لکھا ہے نا، یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سامان دیا تھا، اور روایات مختلف ہیں کہ کیا کیا چیزیں دی تھیں۔ تو جہیز کا جو انکار کیا جاتا ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں بھی تھے، یعنی حضرت فاطمہ بھی حضور کی کفالت میں تھی، حضرت علی بھی حضور کی کفالت میں تھے۔ آپ اگر اسی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں تو شروع میں آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے زیادہ، اور وہ تھے غریب، پیسے کم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارے چچا کثیر العیال ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے کچھ بچوں کی کفالت ہم اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں۔ تو مختلف بھائیوں کو آپ نے مختلف چچاؤں کے حوالے کیا، اور حضرت علی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کی کفالت میں کر لیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لیا تھا۔ اب جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہو رہا تھا، تو آپ جہاں پر حضرت فاطمہ کے سرپرست تھے، ان کے گارڈین تھے، وہیں پر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سرپرست تھے۔ تو اس لیے اس کو اس سینس میں جہیز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ یہ کہیں کہ آپ لڑکا اور لڑکی دونوں کے سرپرست ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی یہ سب کچھ وہ دے سکتے ہیں۔ اور بالخصوص بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر بتایا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مزدوری کی، جو کام کیا، وہ پیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیے۔ ان پیسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامان خرید کر دیا تھا۔ تو گویا آپ یہ سمجھیں کہ جو مہر کے پیسے تھے، ان مہر کے پیسوں سے یہ چیز خریدی گئی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ علماء کرام جہیز کا انکار کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو جہیز کی دیکھیں، جہیز کو علی الاطلاق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل کوئی ناجائز عمل ہے۔ بھائی، آپ کا پیسہ ہے، آپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں تو ناجائز کیوں ہوگا؟ آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو جہیز کی جو شکل بن گئی ہے وہ تو کوئی اختیاری شکل رہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹی کا والد اپنی بیٹی کو بغیر جہیز دیے رخصت کر دے؟ کیا یہ پاسبل ہے ہمارے معاشرے میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا گھر چلا پائے گی؟ اس کی ساس اس کو تانے نہیں دے گی، اور جناب اس کا شوہر اس کو تانے نہیں دے گا کہ تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے؟ فلاں تو میری بھابھی ہے، وہ تو یہ لائی تھی، اس کا فرنیچر تو ایسا تھا۔ آج کل تو باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مجھے جہیز میں یہ والا فرنیچر چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے کوئی۔ اور جو آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں موٹر سائیکل چاہیے، اور آگے بڑھیں تو کہتے ہیں گاڑی چاہیے، اور آگے بڑھیں تو پھر کوئی پلاٹ اور بنگلے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی، یہ حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ کسی مسلمان کا مال اس کی مرضی کے بغیر، اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ آپ ذرا پوچھیں بیٹیوں کے والدین سے، ان پہ کیا گزرتی ہے؟ ایک آدمی ہے جس کی تنخواہ 10-15 ہزار ہے، 20 ہزار ہے، 25 ہزار ہے، اس دور میں اس کی 2 یا 3 یا 4 بیٹیاں ہیں، اور ایک بیٹی کی شادی پہ اس کا 5 لاکھ 6 لاکھ 7-8 لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے، وہ کہاں سے لائے گا بھائی؟ بیٹیوں کے والدین کی تو عزت نفس ہم نے خاک میں ملا دی۔ وہ کبھی ایک کے در پہ جائے گا میری بیٹی کی شادی ہے کوئی مدد کر دو، کبھی دوسرے کی در پہ جائے گا میری بیٹی کی شادی ہے۔ تو بھائی، بیٹی اگر اللہ نے اس کو دی ہے تو آپ نے، معاشرے نے اس کے لیے اس بیٹی کو عذاب کیوں بنا دیا؟ اللہ نے تو بیٹی کو رحمت بنایا تھا، ہمارے معاشرے نے اس کو عذاب بنا دیا۔ اس لیے یہ جہیز کی جو رسم ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ پھر جہیز میں اگر کوئی آدمی خود اپنی رضامندی سے کسی کو دے دیتا ہے، اس پہ کسی کا پریشر نہ ہو، تو ظاہر ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ کسی کا پریشر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کا کہا جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی دیتا ہے، کوئی کیش دے دیتا ہے جہیز، تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اپنے داماد کو کہہ دے بھئی یہ میں نے آپ کو 10,000 روپے دے دیے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر لو، یا اپنی بیٹی کو کہہ دے کہ یہ میں نے آپ کو 50,000 روپے دیے ہیں، بیٹی کو کہے بیٹا آپ اپنے حساب سے جیسے سمجھ میں آتا ہے استعمال کر لو۔ اس کو کوئی مانے گا جہیز؟
ظاہر ہے کہ جہیز اس کو نہیں مانے گا. جہیز کا تو ہمارا ایک مخصوص تصور ہے کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے, کتنے آئٹم ہوتے ہیں, باقاعدہ لسٹ فراہم کی جاتی ہے. جناب یہ سب کچھ ہمیں چاہیے. تو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے حوالے سے جس قسم کی ایک ناانصافی کا ایک کلچر چل پڑا ہے نا, تو یہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے, بہت زیادہ قابل اصلاح بات ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے, اس کو ٹھیک کیا جائے. آنکھیں بند کر کے یہ کہنا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے, بھائی کب تک یہ بولتے رہیں گے ہم؟ جو غلط ہے اس کو غلط بولیں, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. نہیں تو بیٹیاں اسی طرح رلتی رہیں گی, ان کے رشتے لیٹ ہوتے رہیں گے, ان کے جناب عمریں گزر جاتی ہیں, جہیز کے چکر میں ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ باپ بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتا. تو اس لیے اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے تاکہ یہ رسم معاشرے سے ختم ہو. السلام علیکم. ایک صاحب نے سوال کیا ہے, مفتی صاحب میری شادی ایک اہل حدیث سے ہوئی ہے جو کہ مجھے ہر وقت میرے اکابرین اور مفتیان کرام دیوبند اور حنفیوں کے بارے میں مجھے ٹارچر کرتے رہتے ہیں اور انجینئر مرزا علی کے کلپ دکھا کر میرے اکابرین علماء دیوبند پر بولتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. پلیز میری رہنمائی فرمائیں اور بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. بس گزارا کرنا چاہیے. یہ فیصلے تو یہ سوچ و بچار تو پہلے کرنی چاہیے, شادی سے پہلے. اب جب شادی ہو گئی ہے تو کوشش کریں, برداشت کریں جس حد تک برداشت کر سکتے ہیں. ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ نے جس چیز پہ عمل کرنا ہے آپ کریں, میں نے جس چیز پہ عمل کرنا ہے مجھے آپ چھوڑ دیں. آپ یہ تو بار بار کہتے رہتے ہیں انجینئر مرزا لوگ کہ بھائی ہم تو کسی کو اپنا فالوور نہیں بنا رہے, ہم تو کوئی مجبور کسی کو نہیں کر رہے, اور ادھر گھر میں آپ بیوی کو ٹارچر کر رہے ہیں اور جناب بیوی کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ نہیں آپ اسی چیز کو فالو کریں جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ انجینئر مرزا کو ہی فالو کر رہے ہیں تو اس کی باتیں تو سنیں. تو وہ اکابرین علماء پر بات کر رہا ہے, مفتیان کرام پہ بات کر رہا ہے, تو اس کی جو اپنی باتیں ہیں اس پر اگر گرفت کرنی شروع کی جائے ایک ایک بات پہ, جو اس کا انداز گفتگو ہے, جو طرز گفتگو ہے, جس طریقے سے اختلافی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد اور شاد رکھے. اور اس طرح کے مسائل شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ ڈسکس کرنا اور بحث مباحثہ اور مناظرے شروع کر دیں تو گھر کیسے چلے گا. شوہر کو خود سوچنا چاہیے بھائی, یہی مسئلہ ہوتا ہے نا جب یہ خود پڑھ کے جو بن جاتے ہیں نا اسکالر, یا جناب یوٹیوب پہ مسئلے سن کے سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہم حدیث کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے, یہ تو مفتیوں نے پتہ نہیں ہمیں کہانیاں کروائی ہوئی ہیں. اس کا پھر یہی نقصان ہوتا ہے, وہ گھر میں بھی لڑتا رہتا ہے, ہر جگہ لڑتا رہتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کون سی بات کہاں کرنی ہے. یہ بھی اس کی ایک علامت ہے کہ جو گڑبڑ چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں. محمد حنفی مہارا شٹر انڈیا سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ایک قیام سے کئی سجدے تلاوت ادا کر سکتے ہیں یا ہر سجدے کے لیے قیام ضروری ہے؟ قیام کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, اگر قیام نہ بھی کریں بیٹھ جائیں پھر دوسرا سجدہ کر لیں تب بھی آپ کا سجدہ ہو جائے گا. اچھا جناب, مبین احمد صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب کہ میں ٹرک ڈرائیور ہوں اور میں ٹریولنگ میں ہی رہتا ہوں 1000 کلومیٹر اوے فرام ہوم. یو ہیو ٹو ٹریول 100 کلومیٹر, دس از مائی ڈیلی ورک. دیکھیں اگر آپ شہر سے نکل جاتے ہیں تو آپ اگر ساری زندگی بھی سفر میں اور جو سفر کی شرائط وہ آپ پر پوری ہو رہی ہیں تو ساری زندگی آپ سفر کی نماز پڑھیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر سفر کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں تو آپ سفر کی نماز ہی پڑھیں گے. بعض لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم تو ساری زندگی اب 2 مہینے سفر کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے, اللہ نے سہولت دی بھی ہے تو پڑھیں, اس میں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں.